لیکچر 11ویں جماعت کے لیے اس سے پہلے ہم نے خلاصہ پڑھا اس ایک یادگار وصیت کا، اور باقی سوالات ہم اس لیکچر میں کریں گے۔ پہلا سوال، نہرو جی نے کیوں کہا کہ گنگا بھارت کی قدیم تہذیب کی نشانی ہے؟ پہلا اس حصے کا، اس نے 2 سوالات اس میں پوچھے ہیں، اس سوال کے دوسرے سوال کے، اور اس میں 2 مطلب جو چھوٹے سوالات ہیں اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ نہرو جی نے کیوں کہا تھا؟ پہلا ہے گنگا بھارت کی قدیم تہذیب کی نشانی ہے، اور دوسرا ہے میری راکھ کا ایک حصہ سارے بھارت میں بکھیر دیا جائے۔ تو اب ہم پہلے سوال کا جواب لکھیں گے۔ جواب اس کا ہے کہ گنگا بھارت کی قدیم تہذیب کی نشانی ہے۔ گنگا بھارت کی قدیم تہذیب کی نشانی ہے۔ نہرو جی نے اس لیے کہا کہ یہ ندی قدیم زمانے سے اس ملک میں جاری ہے۔ ہندوستان میں مختلف نسلوں کا آباد ہونا، ان کی امیدیں اور ان کے اندیشے، ان کی ہار جیت کی کہانی گنگا کے سینے میں چھپی ہوئی ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ جو یہاں پہ گنگا بھارت کی قدیم، اس لیے کہا کہ یہ ندی قدیم زمانے سے اس ملک میں جاری ہے، چل رہی ہے یا قائم ہے۔ اس ندی جو اس میں جاری ہے، بہتی ہے، اس ملک میں بہتی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں مختلف نسلوں کا آباد ہونا، اس کی امیدیں اور ان کے اندیشے، ان کی ہار جیت۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم میٹافوریکل انداز میں، ایک تشبیہاتی یا استعاراتی انداز میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ندی، یا جیسے کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹرین، جو واقعات ہوتے ہیں آس پاس ان کی نشاندہی یا ان کی جو مطلب گواہ ہے ان چیزوں کی، تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ سب سینے میں چھپا ہوا، ان کی امیدیں، ان کے اندیشے، جو ہندوستان، خاص کر جب مذہبی عقیدہ اس کے ساتھ وابستہ ہو تو وہاں پر اور بھی زیادہ وہ موضوع سنجیدہ ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی چیز۔ میری راکھ کا دوسرا حصہ اس سوال کا، میری راکھ کا ایک حصہ سارے بھارت میں بکھیر دیا جائے، یہ جواہر لال نہرو نے کہا تھا۔ اس کا جواب، نہرو جی نے یہ اس لیے کہا تھا تاکہ ان کے جسم کی راکھ بھارت کی مٹی میں مل جائے، اور اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے وطن کی مٹی کا ایک حصہ بن جائے۔ تاکہ بھارت کی مٹی میں مل جائے ان کی جسم کا حصہ، اور ہمیشہ کے لیے وطن کی مٹی۔ ایک عقیدت اپنے وطن سے ان کی تھی، کیونکہ کہتے ہیں پورا سب کا پڑھیں گے کہ میں اس کے احسانات کبھی نہیں چکا پاؤں گا اپنے وطن کے، جتنی محبت اور جتنی عزت یا کچھ اس ملک نے دیا مجھے، اس کے لیے اگر چاہے جو بھی کروں میں تو کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جان بھی نہیں۔ اور وصیت کرتے ہیں کہ جو راکھ ہے اس کے جسم کی جلانے کے بعد اس کو کھیتوں میں بکھیر دیا جائے یا بھارت میں بکھیر دیا جائے۔ یہاں پہ اقتباس دیا گیا ہے، اس کا ہمیں ماحصل لکھنا ہے یا اپنی تشریح کرنی، ایک طرح کی اقتباس کی، مطلب اس کا تھوڑا کانٹیکس بتانا ہے آس پاس، اور کہاں سے لیا گیا ہے یہ چیزیں۔ خاص کر پہلا جملہ شروع ہونا چاہیے کہ یہ اقتباس کس لیسن سے لیا گیا۔ مصنف اور سبق کا نام آپ ضرور لکھیں، اس سے آپ کے نمبرات کی تعداد بڑھے گی، اور ممتحن بھی خوش ہوگا کہ اس کو پتہ ہے واقعی کہ یہ اقتباس کہاں سے لیا گیا۔ ورنہ اگر آپ سیدھا لکھیں گے کہ اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے بنسبت اس کے کہ آپ پہلے مصنف اور اس سبق کا نام لکھیں جہاں سے اقتباس لیا گیا ہے۔ تو اقتباس اسی لیسن سے لیا گیا ہے، چونکہ اسی لیسن میں دیا گیا ہے، تو ایگزام میں آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کس اقتباس کس لیسن سے، وہاں پہ 1-2 اقتباس ہوں گے یا ایک ہی ہوگا، اور وہاں پہ کچھ پتا نہیں ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا ایگزام میں جیسے کہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو یاد رکھنا اقتباس، تھوڑا سبق آپ کو پڑھنے ہیں ان دنوں جب تیاری کریں گے ایگزام کی۔ تو یہ اگرچہ میں نے پرانی روایتوں اور ریتوں اور رسموں کو چھوڑ دیا، میں چاہتا بھی ہوں کہ ہندوستان ان تمام زنجیروں کو توڑ دے جن میں جھگڑا ہوا اور جو اس کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں اور دیش میں رہنے والوں میں پھوٹ ڈالتی ہیں، جو بہت سے لوگوں کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہیں اور ان کے پھولنے پھلنے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ اگرچہ میں یہ سب چاہتا ہوں، پھر بھی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے کو پرانی باتوں سے بالکل الگ کر لوں۔ مجھے اپنے اس عظیم ورثے پر فخر ہے جو ہمارا رہا ہے اور ہمارا ہی، اور مجھے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ہندوستان کے دوسرے لوگوں کی طرح اس زنجیر کی ایک کڑی ہوں جو کبھی نہیں اور کہیں نہیں ٹوٹتی، اور جس کا ایک سرا ہندوستان کی قدیم تاریخ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ اقتباس سے آپ کے لیسن سے اس کا آپ خلاصہ لکھنا ہے، اس طرح لکھیں گے آپ ماحصل جواب۔ یہ اقتباس پنڈت جواہر لال نہرو کی ایک یادگار وصیت سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔
جس میں انہوں نے یہ وصیت کی ہے کہ ان کی راکھ کے ایک حصے کو گنگا میں بہایا جائے اور بقیہ حصے کو ہوائی جہاز میں لے جا کر ان کھیتوں میں بکھیر دیا جائے جہاں بھارت کے کسان محنت کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا تھوڑا کانٹیکس پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ جو انہوں نے اپنی، جس میں انہوں نے یہ وصیت کہ ان کی راکھ جو جلنے کے بعد راکھ بچے گی، تو وہ کانٹیکس تھوڑا بتایا، بہت اچھا۔ اسی طرح بتانا ہے آپ کو ایگزام میں۔ زیر حوالہ اقتباس میں پنڈت جی ایک طرف گنگا ندی میں راکھ بہانے کی مذہبی رسم کی مخالفت کو چاہتے ہیں کہ ان کی راکھ ملک کی کھیتوں میں بکھیر دی جائے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے وطن کی مٹی کا ایک حصہ بن جائے، لیکن دوسری طرف وہ گنگا ندی میں اپنی راکھ بہانے کی رسم کو مطلقاً ترک کر دینے پر تیار نہیں ہے، اس لیے وہ مٹھی بھر راکھ گنگا میں بہانے کی بھی وصیت کر جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ماحول ہی ایسا ہو مذہبی اور خود ہندو طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ماحول بھی ویسا تھا آس پاس، تو یکدم یا ایک قطعی طور پر چیزیں چھوٹنی جاتی ہیں، تو کچھ چیزوں کی وہ مخالفت کرتے جو بیجا رسومات ہیں، اور کچھ چیزیں جو جن سے کوئی زیادہ وہ نقصان نہیں، تو وہ قائم رکھنے پر مطلب ان کا ماننا ہے کہ قائم رکھا جائے۔ تو ترک کرنے کے، پوری طرح ترک کرنے کے خلاف ہے وہ، یا اس میں حق نہیں ہے کہ پوری طرح ترک کی جائے، اس لیے کیونکہ وہ لوگوں کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، جن لوگوں نے ان کو پیار دیا، محبت کی اور اس عہدے تک پہنچا، اس لیے وہ مٹھی بھر راکھ گنگا میں بہانے کی بھی وصیت کر جاتے ہیں، اور اس کی توجہ یہ کرتے ہیں کہ وہ راکھ بھی سمندر میں بہہ جائے گی جو ہندوستان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو اس کی وضاحت بھی ساتھ میں کر دی کہ یہ جو راکھ دریا میں بہائی گنگا میں، وہ بلاخر سمندر میں جاتا ہے، اور پھر وہ سمندر ہندوستان کو گھیرے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ایک وطن سے محبت کی ایک علامت یہاں پہ بن جاتی ہے، یعنی وہ بھی بالواسطہ ہندوستان کا ایک حصہ بن جائے گی، اور وہ بھی ہندوستان کا حصہ بالواسطہ بن جائے گی۔ تو یہ کمپلیٹ ہوا 2 سوالات اس لیسن کے، ایک تو 2 سوالات اور ایک محض اس اقتباس کا، اور پہلے ہم نے خلاصہ بھی پڑھا لیکچر میں۔ تو آگے والے جو لیکچرز ہیں ان میں باقی سوالات بھی کریں گے۔ شکریہ۔